بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ بینک سے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے کے لیے اے ٹی ایم کے اندر جاتے ہیں اور اپنا کارڈ مشین میں ڈالتے ہیں، پن کوڈ ڈالتے ہیں، مشین پروسیسنگ شروع کرتی ہے اور لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ پیسے بھی باہر آ جائیں گے، لیکن پیسے باہر نہیں آتے اور آپ کو پھر میسج بھی آ جاتا ہے موبائل پہ کہ جی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے ہیں، لیکن اے ٹی ایم مشین سے پیسے باہر نہیں نکلتے۔ تو برطانیہ، فرانس اور اٹلی اور دیگر کئی ممالک میں اس وقت یہ فراڈ جو ہے، اے ٹی ایم فراڈ اس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی عروج پر ہے۔ کئی مقدمات درج ہوئے ہیں، کئی افراد پکڑے جا چکے ہیں اور دلچسپ امر یہ ہے کہ اس فراڈ نے اب ان ملکوں سے آگے پاکستان کا رخ کر لیا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت زیادہ بینک صارفین نے بینکوں کو، اپنے متعلقہ بینکوں کو شکایات درج کروائی ہیں کہ ہم نے جب کارڈ ڈالا اور پروسیس کیا تو ہمارے پیسے باہر نہیں آئے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس فراڈ کو بنیادی طور پہ کیش ٹریپنگ ٹیکنیک یا کیش ٹریپنگ فراڈ بھی کہا جاتا ہے یا کیش ٹریپنگ ڈیوائسز فراڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بھی کیسے بچانا ہے، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پاکستانیوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ تو یہ آج ہم آپ کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ آپ کو اے ٹی ایم پہ لیے چلتے ہیں، آئیے چلتے ہیں اے ٹی ایم پر اور وہاں پر آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے اور اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے۔ تو ناظرین، اے ٹی ایم پر جانے سے پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ یہ فراڈ کہاں کہاں ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا کیا سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں اور مختلف ملکوں نے اس کے اوپر کیا کیا حفاظتی اقدامات لیے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ، آئرلینڈ، اٹلی اور مشرقی یورپ کے کئی شہروں میں یہ اسکیم پکڑا جا چکا ہے اور پاکستان میں بھی کئی صارفین نے بینکوں کو یہ شکایات درج کروائی ہیں کہ ان کا کیش پروسیس ہو گیا لیکن کیش ٹرے سے باہر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہاں بھی ممکنہ طور پر صارفین کے ساتھ کیش ٹریپنگ ڈیوائس استعمال کی گئی۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ میں صرف 2024 میں ہی درجنوں شکایات موصول ہوئیں جہاں صارفین نے کہا کہ اے ٹی ایم سے رقم نہیں نکلی مگر اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ سب کیش ٹریپنگ ڈیوائسز کی وجہ سے ہوا۔ لندن اور مانچسٹر میں پولیس نے ایسی وارداتوں کے بعد شہریوں کو انتباہ جاری کیا، وہاں درجنوں کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں فراڈیوں کو جرمنی اور اسپین میں بھی اس طریقے کو پکڑا گیا اور بعض جگہوں پر ٹرے ہٹاتے اور رقم نکالتے دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ یہ کارڈ اسکیمنگ کی طرح ہائی ٹیک نہیں بلکہ لو ٹیک ہے، لیکن نتیجہ وہی ہے، صارف کی جیب کٹ جاتی ہے۔ لو ٹیک سے مراد اس کے اندر کوئی ہائی فائی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتی، بس ایک چھوٹی سی ٹرے ہوتی ہے جس کو اے ٹی ایم کیش ٹرے کے آگے لگا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فراڈی کیا طریقے اختیار کرتے ہیں اور عملی طور پر یہ کیسے سر انجام دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم اے ٹی ایم پر آ چکے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جس کیش ٹریپنگ اسکیم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کیا ہے۔ یہ دیکھیں، میں اپنا اے ٹی ایم میں نے نکال لیا۔ اب ہم مشین میں اے ٹی ایم ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو میں پورا پروسیس سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اے ٹی ایم چلا گیا اندر اور اے ٹی ایم کے بعد اب یہ آپ سے اپنا پن کوڈ وغیرہ مانگے گا، وہ آپ دیں گے اس کو۔ تو یہ میں نے اپنا پن کوڈ ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ پروسیسنگ شروع ہو جائے گی۔ اب میرے سے یہ پوچھے گا کہ کتنے پیسے آپ نے نکلوانے ہیں۔ یہ جی آپ کیش وڈرال پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں یہاں پہ اب میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں 500 روپیز کی۔ یہ میں نے اوکے کیا اور میں نے یہ اب دیکھیں پروسیس شروع ہو جائے گا آپ کا سارا جو ہے۔ ابھی یہ پیسے نکلیں گے تو آواز بھی آئے گی، آواز آ رہی ہے۔ فرض کریں میں پیسے یہاں سے لوں گا نہیں، یہ کارڈ میں نے لے لیا، اب یہ پیسے آ گئے تو میں پیسے یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مشین واپس لے کے جاتی ہے نہیں لے کے جاتی۔ میں اس کو نہیں لے رہا ہوں، یہ آپ کا اب شروع ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرے کھلی، اس ٹرے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ تو ابھی میں نہیں نکال رہا ہوں، یہ پیسے واپس جاتے ہیں یا نہیں ہم چیک کریں گے۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے اصولاً کہ پیسے واپس چلے جائیں، جو مشین عام طور پہ کرتی ہے کہ پیسے واپس کھینچ لیتی ہے آپ کی۔ تو یہ دیکھیں پیسے واپس چلے گئے، میں نے نہیں لیے، پیسے واپس چلے گئے، میرے اکاؤنٹ میں دوبارہ سے ریمبرس ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب جس کیش ٹریپنگ اسکیم کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، وہ سیم سارا کچھ یہی ہوتا ہے۔
یہ آپ اس میں دوبارہ سے ہم کریں اگر تو کارڈ ڈالیں گے، اپنا دوبارہ سے پاسورڈ دیں گے، ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جس طرح سے ٹرے میری اوپن ہو گئی تھی تو وہ ٹرے یہاں سے اوپن نہیں ہوگی، ٹرے یہاں پہ سٹک کر جائے گی اور آپ کے پیسے باہر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹرے خاص قسم کی ٹرے ڈیزائن کی جاتی ہے جو یہاں پہ لگا دی جاتی ہے، جو کیش کو ٹریپ کر لیتی ہے، کیش نہ پھر باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی مشین اسے اندر کھینچتی ہے۔ یہ اس قدر خطرناک کام ہو چکا ہوا ہے کہ بہت زیادہ بینک صارفین جو ہیں اس سے لٹ رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، جیسے میرے پیسے واپس چلے گئے ہیں تو صارف یہی سمجھتا ہے کہ میرے پیسے مشین نے واپس کھینچ لیے اور مجھے ری ایمبرس ہو جائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ ٹریپ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ بینک سے باہر نکلیں گے وہ دوبارہ سے جو فراڈی ہیں وہ اندر آئیں گے، اس کو ٹرے کو ہٹائیں گے یہاں سے اور اس کے بعد وہ آپ کے پیسے نکال کے چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے۔ یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کا فراڈ ہے اور یہ بہت ہی لو پروفائل، اس کے کہہ لیں اس کے اندر کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ پہلے تو جو اسکیم ہوتے تھے اس کے اندر آئی ٹی انوالو ہوتی تھی، کوڈنگ انوالو ہوتی تھی، وہ ہیک کرتے تھے بہت، اس کے اندر انٹرنیٹ کا بڑا کمال ہوتا تھا، لیکن یہ بہت ہی سمپل سا ایک لو پروفائل اسے کہہ لیں کہ وہ ہیکنگ ڈیوائس ہے جو کہ ایک عام کہہ لیں کہ گلی محلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے جب آپ بینک کے اندر آتے ہیں، اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ کوئی الگ سے پٹی تو نہیں لگائی ہوئی، یہاں پہ کوئی ٹرے الگ سے کچھ چپکا دی ہو، کوئی چیز چپکی ہوئی تو نہیں ہے، یعنی کہ یہ رستہ کیش باہر نکلنے کا تو بند تو نہیں کیا ہوا، تو اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کوئی ایکسٹرا ٹرے یہاں پہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہو۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ پیسے آپ کے نکل آئیں گے، سارا پروسیس ہو جائے گا، یہاں تک پیسے آئیں گے آپ کے ٹرے سے نکلنے سے باہر، تو جب وہ بلنک کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے ٹرے میں آ چکے ہیں، تو آپ نے ویٹ کرنا ہے، آخر تک ویٹ کرنا ہے آپ نے، اور 30 سیکنڈ کے بعد اگر آپ کے پیسے نہیں نکلتے تو وہ اصولاً تو واپس چلے جاتے ہوتے ہیں لیکن اس میں واپس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے موبائل پہ نظر رکھنی ہے، اپنا ڈیٹا آن رکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں آپ کو ایس ایم ایس اگر ریسیو ہو چکا ہوا ہے، پیسے آپ کے کٹ گئے ہیں، تو پھر آپ نے مشین نہیں چھوڑنی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو مشین میں پیسے واپس چلے جائیں تو پھر آپ کو ایس ایم ایس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس یہ آئے گا کہ آپ کے پیسے ریورس ہو گئے ہیں، اور اگر وہ ٹرے جو کیپچر کر لے گی، جو مصنوعی ٹرے یہاں پہ لگائے وہ اگر کیپچر کر لیتی ہے تو پھر آپ نے اس وقت تک اے ٹی ایم نہیں چھوڑنا جب تک جو ہے آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کے پیسے کٹ گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو میسیج آئے کہ میرے پیسے کٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسے ٹرے سے باہر نہیں آئے، تو آپ نے فوری طور پہ ہیلپ لائن پہ فون کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ تھوڑی احتیاط ہے، بس اس کے اندر احتیاط کریں گے، اس کو اچھی طرح سے چیک کریں استعمال کرنے سے پہلے، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ایک پبلک اویئرنیس کیمپین تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو عام کیجئے، شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ۔ حمید نقیبی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔